بیگن کی شہزادی اور ہم آہنگی کی فصل ایک زمانے میں پھلتی پھولتی سبزیوں کی بادشاہی میں، جہاں ٹمیٹر عدالتی مذاق تھے، گاجر نائٹ کے طور پر کام کرتے تھے اور بروکولی محافظوں کے طور پر لمبے لمبے کھڑے تھے، وہاں ایک عقلمند اور باوقار بیگن شہزادی کا راج تھا۔ وہ اپنی ارغوانی خوبصورتی اور انصاف کے گہرے احساس کے لیے مشہور تھی۔ ایک دن مملکت میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ ایک زمانے میں ہم آہنگی رکھنے والے شہری سوچ کی روشنی کی تقسیم کے تنازع میں الجھے ہوئے تھے، جو ان کی نشوونما کے لیے ضروری تھا۔ ٹمیٹروں نے طویل نمائش کے لیے بحث کی، جبکہ گاجروں نے برابر اشتراک پر اصرار کیا۔ افراد فری پھیل گئی۔ اس اتحاد کو خطرہ ہے جس نے سبزیوں کی بادشاہی کو پھلتے پھولتے رکھا تھا۔ شہزادی ایگیلینا، بیگن کی شہزادی، نے سب سے عقلمند سبزیوں کی ایک کونسل کو طلب کیا۔ اپنی رگوں میں سفارتکاری کے ساتھ اس نے ہم آہنگی کی فصل کی تجویز پیش کی۔ ہر سبزی اپنی پیداوار کا ایک حصہ مشترکہ باغ میں دے گی، سورج کی روشنی کی منصفانہ تقسیم کو یقینی بنائے گی۔ ابتدائی طور پر شکوک و شبہات کا سامنا کرنا پڑا۔ بیگن کی شہزادی برقرار رہی۔ اس نے سبزیوں کو باور کرایا کہ اتحاد ان کی طاقت ہے، اور انہوں نے مل کر ہم آہنگی کی فصل کاشت کیا۔ ایک زمانے میں منقسم مملکت اب شانہ بشانہ کام کر رہی ہے، ایک ایسے باغ کی پرورش کر رہی ہے جو سب کی مشترکہ کوششوں سے پھلا پھولا۔ ہم آہنگی کی فصل کے پھولنے کے ساتھ ہی سبزیوں کی بادشاہی کو ایک جادوئی چمک نے لپیٹ لیا۔ مشترکہ سورج کی روشنی نے نہ صرف صحت مند نشوونما کو فروغ دیا بلکہ ہمدردی کے احساس کو بھی فروغ دیا۔ ٹماٹر، گاجر اور یہاں تک کہ سب سے زیادہ ذاتی گوبھیوں نے بھی محسوس کیا کہ ان کے اختلافات نے بادشاہی کو حقیقی معنوں میں بہت بڑا بنایا ہے۔ شہزادی ایگیلینا کی حکمت اور قیادت نے بحران کو ترقی اور اتحاد کے موقع میں بدل دیا۔ سبزیوں کی بادشاہی تنوع اور تعاون کی ایک روشن مثال بن گئی، بیگن کی شہزادی اور اس کے ذہین حل کی بدولت۔ اور اس طرح شہزادی ایگیلینا کی فلاحی حکمرانی کے تحت متحرک سبزیوں کی بادشاہی پروان چڑھی۔ اس کے شہری نہ صرف انفرادی سبزیوں کے طور پر بلکہ ایک متحد اور ہم آہنگ کمیونٹی کے طور پر کھڑے ہیں۔